ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر ان کو گھرانے کے حساب سے دیکھا جائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام نبیوں کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، اپنا مال اسلام کے لیے لٹایا، ہر قسم کی مشقت اٹھائی، ہر قسم کی پریشانی کو اٹھایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی اعلیٰ نسب کی مالک ہے، اتنے اعلیٰ گھرانے سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ امام الانبیاء کے گھر ان کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال ہوئی، 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جب عمر مبارک 35 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ اس سال پیدا ہوئی جس سال مکے والے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے، اثر نو اس کی تعمیر کو اٹھایا گیا، اسے شہید کرنے کے بعد بیت اللہ کو دوبارہ سے اس کی بنیادوں سے اٹھایا گیا۔ اس سال میں پیدا ہوئی جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جا رہا تھا، اس سال تاجدار مدینہ کے گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کو ولادت کے بارے میں پتہ چلا، امام الانبیاء کو خبر ملی، گھر میں بیٹی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹی والی نعمت عطا فرمائی۔ آقا مدنی دوڑتے ہوئے خود اپنے گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، چہرے پر رونق آئی، خوشی کا اظہار فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمانے لگے، فرمایا خدیجہ یہ بیٹی ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ ہوگی، فرمایا خدیجہ یہ بیٹی ہمارے لیے بہت بڑے نام کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے فرمایا خدیجہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی، اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بیٹا ملے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، بیٹی مل جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے فرمائی چونکہ مکہ المکرمہ کے حالات یہ تھے، جب گھر میں بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلتا ان کے چہرے مرجھایا جایا کرتے، غم کی وجہ سے دل بھر جایا کرتے، بیٹیوں کو وہ اپنے لیے برا سمجھا کرتے تھے۔ لیکن امام الانبیاء کی شان کیا ہے، تاجدار مدینہ کی شان کیا ہے، چوتھی بیٹی ہے، سب سے آخری بیٹی، ان کی پیدائش پر اتنے خوش ہوئے، فرمایا خدیجہ میرے لیے بھی مبارک ہے، تیرے لیے بھی مبارک ہو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ کو دودھ پلایا۔ اتنے اعلیٰ گھرانے میں ولادت ہوئی، اتنی اعلیٰ خاتون نے دودھ پلایا۔ اچھا پھر عرب والوں کی عادت یہ تھی، مکے والوں کا طریقہ یہ تھا، ان کے گھر اگر بیٹا یا بیٹی کوئی اولاد ہوتی، کسی دائی کے حوالے کر دیتی، دیہات میں لے جا کر ان کی پرورش کی جاتی، اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی، ان کو فصاحت و بلاغت سکھلائی جاتی، کیونکہ مکے والوں
اپنے ساتھ رکھا، خود دودھ پلایا، خود اپنی گود میں رکھا، خود پالا. اور کتنی خوش نصیب ہے وہ بچی جس کو تاجدار مدینہ اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوں گے. جب گھر آتے ہوں گے تو بوسہ دیتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، گود میں اٹھاتے ہوں گے. کیا کہنے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو تاجدار مدینہ کی تربیت میں رہی ہیں. سبحان اللہ، جن کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے بولنا امام الانبیاء سے سیکھا، جنہوں نے بات کرنے کا طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جنہوں نے تربیت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے. کتنی خوش نصیب ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو دل گزارنے کا طریقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. رات گزارنے کا طریقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. معاملات کرنے کا طریقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. زندگی کی تربیت، تمام معاملات کی تربیت خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ رہی. جب سن بلوغت کو پہنچنے لگی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، دنیا سے پردہ فرما دیا. اب تو مکمل ہی امام الانبیاء کی نگرانی میں رہی، تاجدار مدینہ کی نگرانی میں آ گئی. کیونکہ والدہ کا سایہ بھی سر پہ نہ رہا، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اس لیے تمام حاجات کا خیال، تمام ضروریات کا خیال خود امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے. ان کے کھانے کا خیال امام الانبیاء رکھا کرتے تھے، ان کے پینے کا خیال امام الانبیاء کیا کرتے تھے، ان کے آرام کا خیال خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اس لیے انتہا درجے کی محبت ہوئی، اتنا پیار ہوا، اتنی محبت ہوئی. آقا مدنی جب بھی سفر کے لیے روانہ ہوا کرتے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ سے سب سے آخر میں ملا کرتے تھے. حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب سفر سے واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کیا کرتے تھے. جب تک فاطمہ سے ملاقات نہ ہو جاتی، آقا مدنی اپنی ازواج سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے. سفر میں سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور جب آتے تھے تو پہلے مسجد نبوی 2 رکعت ادا کرتے صلاۃ الصبح شکرانے کے. خیریت سے اللہ پاک واپس لے آئیے، مسنون ہے. آج یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. چلو جب بھی کسی سفر سے طویل سے واپس آؤ تو کوشش کرو کبھی اس سنت کو بھی زندہ کرو کہ سیدھے مسجد آ کر 2 رکعت ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے خیریت سے گیا، خیریت سے واپس آ گیا. کیسی بہترین زندگی ہے نا. جب جاتے تھے تو بھی نوافل، اور جب آتے تھے تو مسجد نبوی 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرتے، اور پھر کیا کرتے؟ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے. اس وقت تک کسی کو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا. جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہو جاتی پھر کسی اور سے ملتے. اس وقت تک کسی سے نہیں ملتے تھے. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح پڑھایا. جب سن بلوغت کو پہنچی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، آقا مدنی سے خود عرض کیا تھا آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. کوئی جواب نہیں ملا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، انہوں نے بھی عرض کیا کہا میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ روایات میں یہ مضمون اس طرح سے بیان ہوا، آپ نے ان کے جواب میں فرمایا میں
نکاح میں آ جائے. آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ حق مہر سب سے اہم ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. دو چیزیں اہم ہیں، یاد رکھو نکاح میں، ایک حق مہر، دوسرے گواہ. یہ اس کے بغیر تو نکاح ہے ہی نہیں ہے. پھر اس سے بڑھ کر ایجاب اور قبول، ایک دوسرے کو قبول کرنا مرد و عورت کا. لیکن ان دونوں کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ حق مہر ہو اور ساتھ دو گواہ ہو. یہ شرعی نکاح ہے. فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ فرمانے لگے آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا علی جو جنگ بدر سے مال غنیمت میں سے تجھے زرہ ملی تھی وہ کہاں ہے؟ فرمان لگے وہ تو ہے. فرمایا اسے بیچ تو کافی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیچی اور 480 درہم، غالباً اس کی قیمت مقرر ہوئی 480 درہم. پھر کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان بن عفان کو پتہ چلا کہ یہ ساری تیاری تاجدار مدینہ کی بیٹی کی شادی کی ہو رہی ہے، فرماتے رقم بھی دے دی، زرہ بھی واپس کر دی. رقم بھی ادا کی پوری، جتنی کی خریدی تھی پوری رقم بھی دی اور ساتھ زرہ بھی واپس لوٹا دی. فرمایا علی یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو. کتنا عظیم نکاح ہے. اچھا زرہ آگے بیچ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی ازواج کے پاس آئے. خود ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرماتی آقا نے مجھے کہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، دونوں آپ کی ازواج ہیں، ان دونوں کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، اس کی تیاری کرو. ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نکاح کی تیاری شروع ہوئی. کیسا مبارک نکاح ہے جس میں زرہ بیچی گئی، خریدی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 880 درہم قیمت بھی ادا کی، بعد میں زرہ کو بھی واپس کر دیا اور تیاری کی. ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دونوں تیاری کے اندر مصروف ہوئی. اس لیے حضرت ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی ما رأینا ارسل احسن من فاطمہ. فرمایا لوگوں فاطمہ سے بہترین شادی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، فاطمہ سے بہترین شادی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. زرہ کس نے لی، واپس کس نے کی، انتظام کون کر رہا ہے؟ اس نکاح کا گواہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا صحابی بنا، حضرت عمر بن خطاب جیسا صحابی بنا. اس نکاح کو پڑھایا نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. اتنا اعلیٰ ترین نکاح ہے، اتنا بلند و بالا نکاح ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی لوگوں آج تک میں نے فاطمہ سے بہترین نکاح ساری زندگی میں نہیں دیکھا. جتنا بہترین نکاح ان کا ہوا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کتنے اعلیٰ ترین لوگوں نے سارے انتظامات کیے ہیں. بہرحال انتظام ہوا اور مہر مقرر ہوا. یہ جو زرہ بیچی تھی وہ ساری کی ساری مہر کے اندر ڈالی گئی. حق مہر کتنا؟ 480 درہم. کتنے؟ بولو بھائی اب مہر کی یاد کرو. حق میں 480 درہم. اب جب نکاح کی ہمارے ہاں باری آتی ہے نا، اور جو شریعت میں ہے وہ رکھ لو، جو شریعت میں ہے وہ سکا سا منہ بنا کے جو شریعت میں ہو وہ رکھ لو. جو شریعت میں بس تھوڑا سا ہونا چاہیے حق مہر تو کیا بس تھوڑا بہت ہو جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں حق مہر رکھ لو، مہر فاطمی رکھتے ہیں نا، وہ لوگ رکھتے ہیں نا، لیکن رکھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہے کیا. پہلی بات
اجازت دیتے ہی نہیں، کھا جاتے بیچ میں. نکاح کے ٹائم تو اونچ اونچی چھلانگے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، لیکن جو بچی کو دینے کے بارے بس ہی معاف ہو گیا، وہ تو میاں بیوی میں اتفاق ہے، بس ضرورت تو کوئی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے مل جل کے رہ رہے ہیں. یہ مل جل کے رہنے کا یہ چوری ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ حق مہر اس خاتون کا حق ہے، اس نے اس مرد کو قبول ہی اس حق مہر کے بدلے میں کیا ہے. بولا جاتا ہے بھائی اتنے مال کے عوض میں آپ کا نکاح کر رہے ہیں، یہی بولتے ہیں نا. تو جس چیز کو بولا ہے جو وہ دی نہیں ہے تو نکاح کیسے قائم ہوا ہے؟ یہ بہت بڑی چوری ہے. ایک حدیث میں سنا تو میں کہیں نکل نہ جاؤں پتا، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، حالانکہ ان کا نکاح ہوا ہوگا، لیکن ان کو کہا جائے گا تم نے حق مہر ادا ہی نہیں کیا، اس لیے تمہیں بدکار ہی اٹھایا گیا ہے. کیوں نہیں دیا؟ وہ تو مظلوم ہوتی ہے، عورت کو مانگتی نہیں ہے، اسے پتا ہے تو مانگ لیا تو سانس نے ڈانٹ دینا، زہر نے ڈانٹ دینا، یا تو بھگائی دیں گے یا تو ویسے ہی مار دیں گے، مجھے کہہ کے نہیں مار دیں گے، وہ تو نہیں مانگ سکتی. یہ تو خاوند کا سب سے بڑی ذمہ داری، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے. دیکھیں حضرت علی نے نکاح کی بات کی، سب سے پہلے تاجدار مدینہ نے حق مہر کی بات کی ہے. حق مہر کی طرف وہ سب سے پہلا انتظام اس کا کروایا. مجھے جہاں بھی اتفاق ہو نکاح پڑھانے کا، میں سب سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ حق مہر کہاں ہے. اور میں زبانی باتوں پر اعتبار کرتا ہی نہیں ہوں، یہ فلانا میں سب سے پہلے تو مجھے دور کیا ہے کہاں ہے بتاؤ. میرے ہاتھ میں آ گیا میں صاف کہتا ہوں، جو میرے ہاتھ میں ہوگا وہ بولوں گا، جو میرے ہاتھ میں نہیں میں وہ بولتا ہی نہیں. میں کیوں بولوں جو تم نے دینا نہیں، وہ تو جھوٹ ہے، چوری ہے. اگر دینا ہے تو مجھے دو، اس کے بعد جو اس بچی کا والی وارث ہے اس کے حوالے کرو گے، یہ بیٹی کا حق مہر ہے بھی دے کے آ جاؤ بس اسی وقت لو. بعد میں کوئی نہیں دیتا ہے، بعد میں سب ٹنڈی مار جاتے ہیں. بہرحال حق مہر مقرر ہوا 480 درہم. کتنے؟ بولو 480 درہم. اور یہ بھی تو 480 درہم معمولی نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے. آج کے دور سے 480 درہم کو دیکھو تو 132 تولہ چاندی بنتی ہے. کتنا وزن بنتا ہے؟ 132 تولہ. لاکھ سے اوپر قیمت بنتی ہے چاندی کی. قیمت پتہ کرو، 132 تولہ چاندی قیمت بنتی ہے مہر فاطمہ کی. بول تو سارے دیتے ہیں، بعد میں پھر کھا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو بھائی. جب مہر فاطمہ بولا ہے تو 132 تولہ چاندی کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اگر نہیں کرتا تو وہ نکاح نہیں، وہ بدکاری میں شمار ہو رہا ہے. بہرحال حق مہر مقرر ہوا 480 درہم. کتنے بنتی ہے آج کے حساب سے؟ 132 تولہ چاندی. مارکیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں فی تولہ کتنے کی ہے، اس کے حساب سے مہر فاطمہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 132 تولہ کتنے کی ہے. اگر مہر فاطمہ رکھنی ہے تو 132 تولہ چاندی ہے، چاندی یا اس کی قیمت ادا کرو گے تو نکاح ہے، نہیں ہے تو یہ خیانت ہے اس کے اندر. یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا سب کو؟ نکاح میں ہمیشہ اعتدال، جو دینا ہے وہ بولو. کسی کو دکھلانا گیا کر کے بڑی بڑی باتیں کر کے بعد میں بچی کا حق مارنا، اس ظلم اور اس زیادتی کے اندر شریک نہ ہو. قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑ جائے گا. اس لیے جو ہے وہ میرے پاس اتنا ہے. اور مہر کی کم از کم مقدار ہے 10 درہم. کم از کم مقدار کتنی ہے؟ جو آج کے حساب سے 2 تولہ 7.5 ماشا، 2 تولہ 7.5 ماشا. یہ شرعی کم از کم مقدار ہے، اس سے کم مقدار پر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. بہرحال چلو یہ اب آپ کا مضمون ہے، پوچھنا چاہیے. بہرحال سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، کس نے پڑھایا؟ بولو کس نے پڑھایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب نکاح ہوا رمضان المبارک میں. کب ہوا؟ رمضان المبارک میں. رخصتی ہوئی ذی الحج کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ ذی الحج کے مہینے میں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. خود رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. میری طرف دھیان کریں، میں بات سمیٹتا ہوں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی مقرر ہوئی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ
سمجھنا، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا، اپنے سسر کو اپنا والد سمجھنا، اپنے خامد کی اطاعت کرنا، ہمیشہ اسے راضی اور خوش رکھنا، کبھی بھی خامد کو ناراض نہ کرنا، بیٹی کبھی اعتراض نہ ہو، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، گھر والوں نے اسے نہیں سکھایا، تعلیمات تو یہ ہے بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، لیکن آج کا معاشرہ بڑا عجیب ہے، بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے ماں کی پہلی نصیحت یہ ہے ساس کے نیچے دب کے نہیں رہنا، بلکہ ساس کے سر کے اوپر سوار ہو کے رہنا۔ یہ پہلی نصیحت ہے، ہماری نصیحت دب کے نہیں رہنا، ساس کے سر پر چڑھ کے رہنا، یہی کہتے ہیں نا، کبھی دب کے نہیں رہنا، اپنی حکومت قائم کرنا۔ اور جب پہلا سبق ہی غلط پڑا ہے تو پھر بیٹی کا گھر مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ تاجدار مدینہ اپنی بیٹی کو روانہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی گھر کے معاملات جو ہیں وہ کون کرے گا؟ تو کرے گی، تو نے سنبھال لے، اور باہر کے معاملات حضرت علی کو فرمایا کہ وہ کس نے کرنے ہیں؟ وہ تو نے کرنے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گھر کے اندر کے جو کام ہے وہ عورت کرے گی، گھر کے باہر کے کام عورت۔ اب تو دھیان تو وہی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ خواتین سے چارہ بھی کٹوا لیتے، ان سے پیسے بھی لگوا لیتے، جھاڑو بھی لگوا لیتے، سارا کچھ ہی کرا لیتے، باہر کی ذمہ داری اس کی ہے ہی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کو چار دیواری کے اندر رکھا ہے، کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کرے گی، اس کے باہر جو ہے وہ کون کرے گا؟ حضرت علی کو فرمایا وہ تم کرو گے، وہ یہ نہیں کرے گی، اور اپنی اپنی ذمہ داریاں دونوں نے پوری نبھائی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پہ مزید تفصیل سے بات خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام، مرتبہ، منصب، درجہ کیا ہے، اور یہ میں نے عنوان اس لیے چھیڑا ہے کیونکہ میں نے دو تین جمعوں میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ کچھ لوگ کم ظرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض رہی تھی، نعوذ باللہ، یہ ان کا الزام ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے